یہ جو واقعات آئے دن جو ہیں وہ کبھی حضور کے خاکے بن رہے ہیں اور کبھی جو ہے فلم بنائی جا رہی ہے اور کبھی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ ایک سیریز ہے پیچھے سے۔ اصل کام جو ہمارے کرنے کا وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے ہمیں اپنا پروٹیسٹ بھی کرنا چاہیے، اصل بات یہ ہے کہ وی شوڈ گین اسٹرینتھ۔ اثر نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہمیں ایمان سے شروع کر کے پہلے ایمان کی دعوت کے اثر نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے اللہ کا رسول مانو، تجدید ایمان، ہر شخص کو دعوت دے تجدید ایمان کی کہ بھائی اثر نو سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کرو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ ایک تو ہے جو ہم نے کلمہ روایتی طور پر نسلی طور پر پڑھا ہوا ہے، اللہ کے فضل کرم سے مسلمان، میں اسلام کی نفی نہیں کر رہا، لیکن آج ضرورت ہے کہ ذرا شعوری طور پر ہم پھر ایک دفعہ مسلمان ہو جائیں اور بالکل سوچ سمجھ پر ایک دفعہ پھر کلمہ پڑھ لیں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلا کام یہ، اور پھر توبہ کر لیں اللہ کی جناب میں، یا اللہ یہ جو ہمیں سزائیں مل رہی ہیں، دشمن ہم پر ہنس رہے ہیں۔ مجھے اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ ایک زمانہ وہ تھا کہ فرشتوں کو سزا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھا کہ فرشتوں نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہی ہے؟ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں، کل تک تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں تھا، اور آج ہم مسلمان ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ؟ ہو گیا ارزاں مانند آب مسلمان کا لہو، یہ کیسے ہو گیا؟ پانی کی طرح اتنا سستا ہو گیا مسلمان کا خون۔ یہ اس لیے ہوا کہ یہ ہماری اپنی کرتوتیں ہیں، چونکہ ہم کمزور ہیں لہذا لوگ ہم پر ہنستے ہیں۔ ہم اثر نو پہلے تو اپنے ایمان کو تازہ کریں، ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر سوچ سمجھ کر اثر نو بتائیں کافروں کو کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، اور ہم اس کے لیے انشاءاللہ طاقت حاصل کر کے تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا ہے۔ جب تک طاقت نہیں ہے ٹھیک ہے ہم اپنا پروٹیسٹ کریں، یہ بتائیں کہ یہ بات ہمیں پسند نہیں ہے، اس میں اپنا نقصان کرنا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنی بسیں جلانا، اپنے گھر توڑنا، اپنی عمارتیں تباہ کرنا، یہ تو کوئی پروٹیسٹ نہیں ہے۔ پروٹیسٹ کریں، بتائیں، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری پہلے اپنے دل میں جھانک کر اپنے دل میں ایمان کو تازہ کریں، پھر اس کا اعلان کریں اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، اور پھر توبہ کریں اللہ کے جناب میں کہ یا اللہ یہ ہم سے آج تک جو کوتاہی ہوئی ہے دین کے معاملے میں، یہ ہم اس سے تائب ہوتے ہیں، اور پہلے اپنی ذات پر اللہ کے دین کو نافذ کریں۔ میں اپنے گریبان میں جھانکوں کہ میں نے کہاں کہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی کر رکھی ہے، میں نے کہاں کہاں اللہ تعالیٰ کو پس پش ڈال کے، دین کو پس پش ڈال کے اپنی زندگی میں گزار رہا ہوں، اپنی زندگی میں سے حرام کو نکالوں، معاش میں سے حرام کا نکالنا، اللہ کے ساتھ بغاوت اس کو ختم کرنا، سود لینا، سود دینا، اسے اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا ہے کہ اگر تم باز نہیں آتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کو تیار ہو جاؤ۔ مجھ سے تو کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ ایسا کام ہے کر لیں، میں کہ یہ سود ہے، اگر سمجھتے ہو کہ اتنے تکڑے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑ سکتے ہو تو کر لو، اور اگر دل گواہی دے کہ نہیں لڑ سکتے اللہ اور اس کے رسول سے تو باز آ جاؤ۔ تو ہم تو بڑے دلیر ہوئے بیٹھے ہیں نا کہ ڈٹائی کے ساتھ سود لیتے بھی ہیں، سود دیتے بھی ہیں، اور سودی کاروبار بھی کرتے ہیں۔ تو پہلے تو اپنے آپ کو مسلمان بنائیں، ہم توبہ کریں اللہ کے جناب میں، اپنے گھروں کو مسلمان گھرانے بنائیں۔ آج حال کیا ہے ہمارا؟ کاروباری نقطہ نگاہ سے دیکھیں، جیسا کاروبار یہاں ہوتا ہے ویسا ہی انڈیا میں ہوتا ہے۔ یہ کام جو ہے پہلے چھوڑیں، اور پھر اپنے گھروں کے اندر اسلام کو نافذ کریں۔ خدا را پردہ مسلمان گھرانوں کا شعار، مسلمان خواتین کا زیور، پردہ ختم ہو گیا، اس کو اثر نو لائیں۔ سلام پیش کرتا ہوں ان اداروں کو جنہوں نے پردوں کو واپس لایا ہے،
لیکن ہر شخص کو اپنے مردوں کی طرف سے یہ ضرورت ہے اس موو کی کہ پردہ جو ہے وہ ہمارے گھرانوں میں ہمارے کنٹرول سے مردوں کے ایڈمنسٹریشن کے تحت آئے اور ہمارے گھرانے مسلمان گھرانے نظر آئیں، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر پھر ہم عہد کریں اللہ کے ساتھ کہ یا اللہ ہم تیرے دین کے لیے جئیں گے، تیرے دین کے لیے مریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کی ضرورت کسی کو کیوں ہو رہی ہے؟ انہیں پتا ہے کہ یہ صرف زبانی مسلمان ہے، یہ زبانی کچھ دن جو ہے وہ بڑھ کے ماریں گے پھر چپ کر جائیں گے۔ اگر ہمارے دشمنوں کو پتا ہو کہ ہم واقعی مسلمان ہیں اور ہمارا جینا اور مرنا اسلام کے ساتھ ہے، کبھی کسی کو ضرورت نہیں ہو سکتی۔ ضرورت کیوں ہوئی ہے؟ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہم نے انہیں دعوت دیا کہ ہمارا مذاق اڑاؤ۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے وفادار بن جائیں، اس دین کے ساتھ سچے ہو جائیں تو انشاءاللہ کسی کو جرأت نہیں ہوگی۔ تو میں میاں صاحب حضرات کی طرف سے بھی یعنی اس پروٹیسٹ میں شامل ہوتا ہوں اور کہتا ہوں کہ بہرحال جس نے بھی کیا ہے غلط کیا ہے، اور جو ہمارے دشمن ہیں انہیں جو ہے اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ آج بھی گیا گزرا مسلمان جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر مر سکتا ہے۔ اور یہ جو تعلیم نے آ کر ہماری غیرت کو نکال دیا ہے ہمارے دلوں میں سے، اس غیرت کو بھی واپس لانا چاہیے۔ وہ ایک صاحب تھے نا، ان کے بڑا علم کا بڑا شوق تھا، تعلیم کا بڑا شوق تھا، ایک بچے کو انہوں نے وکیل بنا لیا، ایک کو ڈاکٹر بنا لیا، ایک کو CSP افسر بنا لیا، ایک کو فوج میں کرا دیا۔ تو گاؤں کے اندر جو ہے وہ ان کی لڑائی ہوئی، وہ بےزتی ہوئی، تو گھر آئے، انہوں نے بچوں کو اکٹھا کیا، انہوں نے کہا جی میری بڑی بےزتی ہوئی ہے کہ میرا بدلہ لو۔ وکیل کہنے لگا کہ اس میں تو پھر فلانی دفعہ جو ہے وہ لگ جائے گی، ڈاکٹر کہنے لگا تو گریوس انجری ہو جائے گی، اور CSP افسر نے کہا کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو وہ باہر نکلا اور اس نے گاؤں میں جا کر کہا کہ ہائے او میرے 4 پڑھے لکھے لے لو، او مینو ایک ان پڑھ دے دیو جڑا میرا بدلہ تے لے لوے۔ تو ہم جو خسی ہوئے ہیں یہ بڑے میں نے کہا نا غیر محسوس طریقوں سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہمارے دلوں سے نکالا گیا ہے، اس میں یہ جو زیور تعلیم سے ہم آراستہ ہو رہے ہیں اس کا بھی ہاتھ ہے۔ یہ زیور تعلیم بڑا اچھا ایک نام ہے، بڑا اچھا عنوان ہے، لیکن وہ تعلیم کہ جو ہمارے دلوں سے ایمان نکال لے، کہ جس دین سے اسلام نکل جائے ہمارے دلوں میں سے، وہ تعلیم جو ہے وہ بھی گھاٹے کی تعلیم ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ وقت ہو گیا ہے، اسی پر اکتفا کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اثر نو ایمان کو تازہ کرنے کی توفیق دے، توبہ کرنے کی توفیق دے، اور اپنے دین کے ساتھ مکمل وفاداری اختیار کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ ہم میں سے ہر شخص یہاں ایک جو ہے وہ وعدہ کر کے اٹھے۔ یہ سب کچھ یہ ہے کہ ہمارا حال کیا ہے کہ ہم دنیا جہان کی چیزیں پڑھتے ہیں، سیرت النبی کا ہم نے مطالعہ ہی نہیں کیا۔ آج میرے ساتھ ایک وعدہ کر کے اٹھیے کہ آپ اپنے چوائس کے آتھر کی کوئی نہ کوئی کتاب جو ہے وہ ضرور پڑھیں گے سیرت النبی کی، یعنی تبصروں والی نہیں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک تک پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی ہو۔ وعدہ کرتے ہیں آپ میرے ساتھ؟ جی، یہ سیرت النبی کا مطالعہ کیجئے، اور اسلام کے ساتھ جینا صرف اس مسئلے پر نہیں، اپنی پوری زندگی میں اسلام کے ساتھ جینے اور مرنے کا بھی میرے ساتھ وعدہ کیجئے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔